مکمل سننا ہے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ صحابہ کرام کا دفاع، ان پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ لیکن یہ مہینہ تو اہل بیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بولیں اہل بیت کا مہینہ ہے، لہذا ہم آج اہل بیت کا دفاع کریں گے، ہم آج اہل بیت کی بات کریں گے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایماندار کی بات کر رہا ہوں، جو اہل بیت کو گالیاں دے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں نے اس مہینے کو اہل بیت کا مہینہ اس لیے کہا ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس مہینے میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مہینے میں جب اہل بیت کو گالیاں دی جائیں تو ہم اہل بیت کی عزت کا، ان کی ناموس کا تحفظ کریں۔ آپ سب چاہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کی ناموس کا تحفظ کریں؟ اہل بیت کو گالیاں دی جائیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کوئی مومن کھڑا ہو، کوئی مسلمان کھڑا ہو، بتائے نا کیا کرنا چاہیے ہم؟ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ اہل بیت کو گالیاں کون دیتا ہے، اہل بیت کی توہین کون کرتا ہے، اہل بیت کے ایمان کا انکار کون کرتا ہے، اہل بیت کو نعوذ باللہ کافر اور منافق کون کہتا ہے، اہل بیت کو بد کردار کون کہتا ہے؟ تو شروع کرتے ہیں سورہ احزاب سے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اہل بیت کا تعارف کروایا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، پھر ان کی شان اور ان کا مقام بیان فرمایا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ پھر اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت بیان کی ہے کہ اہل بیت ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اہل بیت کی بات ہے، اہل بیت کی بات۔ آج وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اہل بیت کے نام کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت کو گالیاں دیتے ہو، تم اہل بیت کی توہین کرتے ہو، تم اہل بیت کی گستاخی کرتے ہو۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، تم دنیا کی ساری عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ دنیا کی کوئی عورت قرآن کے نازل ہونے تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک نہ کوئی ایسی عورت آئی ہے جو نبی کی بیویوں سے افضل ہو، نہ قیامت تک کوئی ایسی عورت آ سکتی ہے جو نبی کی بیویوں سے افضل ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کے فیصلے کو بھی مانے گا۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ قرآن کے فیصلے پر ایمان لائے گا، ورنہ مومن ہونے کے دعوے دار وہ بھی تھے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی۔ قرآن نے کہا ہے، منافقین نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا، اور منافق جب بھی کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ ہم مومن ہیں۔ منافق کیا کہتے تھے؟ قرآن ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم مومن ہیں۔
لیکن ان کے اس دعوے کا اللہ رب العزت نے کوئی لحاظ کیا؟ ان کی کرتوتیں مومنوں والی۔ منافق ہمیشہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، لیکن مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانے، جو رسول اللہ کی مانے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی کی بیویوں، دنیا کی کائنات کی کوئی عورت تمہارے برابر بھی ہو سکتی، اور افضل ہونا، اعلیٰ ہونا تو دور کی بات ہے۔ لستن کاحد من النساء، وہ تمہاری طرح بھی نہیں ہو سکتی، تمہارے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں نبی کی بیویوں سے ہی خطاب فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹکو، جاہلیت کے دور کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ اور آگے فرمایا نماز قائم کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نبی کی بیویوں زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نبی کی بیویوں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو، نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دینا چاہتا ہے، تمہیں پاکیزہ اور مقدس بنانا چاہتا ہے۔ کون ہے اہل بیت؟ تو بولو قرآن نے کس کو اہل بیت کہا؟ تو بتاؤ اس مہینے میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ نہیں؟ نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا اہل بیت، اور یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا ہو۔ سورہ ہود میں بھی آیت نمبر 73 ہے، اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے کہہ رہے، یہاں تو بعض بدبختوں نے انکار کرنے کی کوشش کی، یہ تو ایسے ہی نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے دھوپ کو دیکھ کر سورج کا انکار کرنا۔ دوسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، اللہ کے فرشتے آئے اور ان کی بیوی ان کے پاس ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، بیوی پاس کھڑی ہے، فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ آپ کو اسحاق بیٹا دینے والا ہے، بیٹا اسحاق دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری تو بچے پیدا کرنے والی عمر ہی ختم ہو گئی، میرے خامد بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اس عمر میں تو جوڑے کو اولاد ملتی ہی نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی، ایسا ہونا تو بڑا عجیب ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے فیصلے پر بھی کوئی تعجب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جب فیصلہ کر دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ کس کو اہل بیت کہا قرآن نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی قرآن نے کہا تم اہل بیت ہو۔ آج ہم اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آخری سانس تک اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ اہل بیت نبی کی عزت ہیں، یہ نبی کی ناموس ہیں، ان کی عزت پر حملہ کرنا یہ نبی کی عزت پر حملہ ہے۔ لہذا اماں عائشہ کا دفاع کرنا یہ اہل بیت کا دفاع ہے۔ اماں عائشہ اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اماں حفصہ کیا اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟
अम्मा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा अहले बैत हैं कि नहीं हैं? तो अहले बैत को गालियां दी जाएं अहले बैत के नाम पर, नारा है कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं, और इनकार कुरान का कर दिया। कुरान ने अहले बैत कहा, इन्होंने कहा हमने अहले बैत मानना ही नहीं है। इन्होंने अहले बैत मानने से ही इनकार कर दिया। और सिर्फ अहले बैत की ही तौहीन नहीं की, अहले बैत के वालिदैन की तौहीन भी की गई। मुसलमानों, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे माहौल मुआशरे में, इस्लाम में के नाम पर बने हुए मुल्क में, जिस मुल्क का आइन किताब व सुन्नत है, उस किताब व सुन्नत आइन वाले मुल्क में अहले बैत के वालिदैन को गालियां दी जाती हैं इसी महीने में। बताओ अबू बकर सिद्दीक कौन है? सैयदा आयशा जो अहले बैत हैं उनके वालिद हैं। अहले बैत के वालिद अबू बकर सिद्दीक। उम्र फारूक कौन है? नबी की बीवी सैयदा हफ्सा अहले बैत, उनके वालिद उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु हैं। नबी की एक और बीवी हैं उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, उनके वालिद कौन हैं? अहले बैत के वालिद हैं अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, और अहले बैत के भाई हैं मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। तो अहले बैत को भी गालियां दी जाती हैं, अहले बैत के वालिदैन को भी गालियां दी जाती हैं, अहले बैत के भाइयों को भी गालियां दी जाती हैं, और दावा ये किया जाता है कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। कुछ गिरोह दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने शख्सियतों के नाम पे मजहब बनाए कि हमारा उस शख्सियत से ताल्लुक है, लेकिन ये दावा झूठा दावा रहा। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मजहब बनाया, ठेकेदारी कायम कर ली कि मूसा हमारे हैं, क्योंकि हम मूसा के मानने वाले हैं, हमारा मजहब मूसा के नाम पे मजहब है। लेकिन हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन यही है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मजहब नहीं बनाया, हमारा मजहब मूसा के नाम पे नहीं है, लेकिन मूसा के हकीकी मानने वाले हम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ले गए ना, मदीना में तशरीफ ले गए। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। आपने देखा यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। पूछा यहूदियों क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि मूसा हमारे हैं, और हमारे मूसा को अल्लाह ने 10 मुहर्रम को फ़िरौन और आले फ़िरौन से नजात दी थी। उन्होंने इस खुशी के मौके पर शुक्राने का रोज़ा रखा था। मूसा चूँकि हमारे हैं, इसलिए हम अपने मूसा की खुशी में उनकी तरह शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया झूठे दावेदारों, मूसा के नाम पे मजहब तुमने बनाया है, लेकिन नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम मूसा से ताल्लुक रखने वाले हैं, तुम मूसा से ताल्लुक नहीं रखते हो। लिहाजा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 10 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा, और सहाबा को हुक्म दिया कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो। बल्कि 10 मुहर्रम वाले दिन इरशाद फरमाया जिसने अभी तक कुछ नहीं खाया वो भी शाम तक रोज़ा पूरा करे, और जिसने कुछ खा लिया है शाम तक भूखा रहे। 10 मुहर्रम को हमने मूसा की खुशी में शिरकत करनी है, उनकी तरह शुक्राने का रोज़ा रखना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है 10 मुहर्रम को? बोलो, नबी की क्या तालीम है 10 मुहर्रम को? और अहले बैत का नाम इस्तेमाल करने वालों का तरीका क्या है? 10 मुहर्रम को सबीलें लगाओ, 10 मुहर्रम को लंगर खोलो, 10 मुहर्रम को गाड़ियां रोक रोक कर, लोगों को रोक रोक कर कहो कि पानी पियो। नबी कहते हैं रोज़ा रखो, ये कहते हैं रोज़ा छोड़ो, पानी पियो, बिरयानी खाओ। नबी का तरीका किसने अपनाया?
اچھا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا تو نبی پاک نے فرمایا جھوٹو، تمہارا موسیٰ سے کوئی تعلق ہم نے موسیٰ کے نام پہ مذہب نہیں بنایا، لیکن موسیٰ ہمارے ہیں۔ موسیٰ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا، عیسائیت، تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی مانتے ہیں؟ نہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام والا، نہ عمل عیسیٰ علیہ السلام والا، نہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام والی، نہ کردار عیسیٰ علیہ السلام والا، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ ٹھیکیداری قائم کر لی کہ ہم عیسیٰ والے، ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ والے ہیں۔ ہم نے کہا کہ چلو نام پہ ٹھیکیداری بنا لو، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اپنا نام، مذہب، ہم نے کبھی کہا کہ ہم عیسائی ہیں؟ لیکن کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ایسے ہی کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا، اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا، لیکن نہ عقیدہ اہل بیت والا، نہ عمل اہل بیت والا، نہ سیرت اہل بیت والی، نہ کردار اہل بیت والا۔ عقیدہ بھی اہل بیت کے خلاف، عمل بھی اہل بیت کے خلاف، طریقہ بھی اہل بیت کے خلاف، جینا بھی اہل بیت کے خلاف، مرنا بھی اہل بیت کے خلاف، نماز بھی اہل بیت کے خلاف، روزہ بھی اہل بیت کے خلاف۔ بتاؤ کہ اہل بیت ایسے نماز پڑھتے تھے؟ بتاؤ اہل بیت ایسے روزہ رکھتے تھے؟ سحری سے 10 منٹ پہلے سحری بند کرنا اور افطاری میں 10 منٹ بعد، کیا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے؟ اہل بیت کے طریقے کو ہم نے اپنایا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ٹھیکیداری تم نے قائم کی ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اہل بیت سے ان لوگوں کا کوئی تعلق، بلکہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، اماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اماں حفصہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جھوٹے نعروں سے کبھی بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو اہل بیت کا نام تو انہوں نے رجسٹر کروا لیا ہے، انہوں نے ٹھیکیداری بنا لی ہے کہ ہم اہل بیت والے ہیں۔ ہم حقیقت میں اہل بیت والے ہیں، اگرچہ ہمارا نام اہل بیت کے نام پہ مذہب نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا قول، کردار، مذہب اور عقیدہ اہل بیت والا۔ کوئی ایک معاملہ لے کر آؤ دنیا میں، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، عقیدہ توحید کا ہو، عقیدہ رسالت کا ہو، عقیدہ امامت کا ہو، عقیدہ خلافت کا ہو، کوئی ایک معاملہ لے کر آؤ جس میں ان کا عقیدہ اہل بیت سے ملتا ہو اور ہمارا عقیدہ اہل بیت سے جدا ہو۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں مل سکتا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہاں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کی ازواج مطہرات کو قرآن نے اہل بیت کہا، ہم نے مان لیا، اور نبی نے اپنے 4 رشتہ داروں کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اہل بیت بنا دے۔ اللہ نے ان کو بھی اہل بیت بنا دیا، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ لیکن جو اصلی اہل بیت تھے، جو پہلے اہل بیت تھے، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، ان کو گالیاں دے کے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سب سے پہلے، بیٹھ جائیں اطمینان سے بیان کو سنیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کو مانے بغیر
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانے بغیر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانا جا سکتا؟ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ آج اہل بیت کے والدین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غاصب اور ظالم نعوذ باللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، خلافت کو چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا۔ یاد رکھیں، ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم حوالہ اپنی کتاب سے نہیں، ہم ان لوگوں کی کتاب سے حوالہ پیش کرتے ہیں جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی دلیل ان لوگوں کی کتاب سے بلکہ معتبر ترین کتاب سے پیش کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے خطبات پہ مشتمل کتاب نہج البلاغہ ہے۔ سکون نال باؤ، آرام نال باؤ، کتاب سنو، آرام نال آرام نال، گھر بار کوئی نہ مچاؤ، آرام کرتے تقریر سنو، پائے ونو، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ غور فرمائیں کہ آپ کے معزز مہمان کتنا سفر کر کے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت سنانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، لیکن آپ یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں یقیناً ان کے شایان شان نہیں۔ میری گزارش ہے کہ جامعہ محمدیہ کے جو چند اساتذہ کرام ہیں وہ تشریف لائیں، کھڑے ہوں، اور 5 طلباء کرام جامعہ محمدیہ کے آپ کھڑے ہوں، یہ کناروں پہ چلے جائیں، جو لوگ کھڑے ہیں ان کو آپ بٹھائیں جا کے۔ اگر آپ ادھر ہی بولتے رہیں گے تو یہ کام جو ہے نا خراب ہوتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے، میرے بھائی سعید صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، پنڈال والے لوگ بہ ونو تقریر سنو، آرام کر دیں۔ آپ باہر جائیں، یہ جو لوگ کھڑے ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں ان کو بٹھائیں۔ اندر میں جو آپ ساتھی حال میں بیٹھے ہوئے آپ ادھر ہی بیٹھیں، ادھر تشریف رکھیں، آپ کو کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کھڑے ہونا ہے وہ باہر سے جا کر یہ دیکھ لے سسٹم۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب کو بات کرنے دیں، گفتگو کرنے دیں، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بٹھاتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ ہم تو اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم تو علی المرتضیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کسے اختلاف ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے؟ ہم تو ان کی بات پیش کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ۔ عبارت ان لوگوں کی ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں۔ فیصلہ آپ کریں گے کہ علی المرتضیٰ کے فرمان کو کس نے مانا ہے۔ کتاب ہماری نہیں ہے، صحیح البخاری نہیں ہے، صحیح مسلم نہیں ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ نہیں ہے، مسند احمد نہیں ہے، طبرانی نہیں ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، معتبر ترین کتاب ہے۔
اور خطبہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ جب وہ خلیفہ بنے تو اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی خلافت پر لوگوں کو یقین دلانے کے لیے خطبہ دیا، اور خطبے کے الفاظ کیا ہیں؟ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، آؤ علی کا مسلک سنو، آؤ علی کا عقیدہ سنو، آؤ علی کا منہج سنو، آؤ وہی طریقہ اپنا لو جو علی المرتضیٰ کا تھا، ہمارے اور تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، لوگوں میرے ہاتھ پہ بھی انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے مجھ سے پہلے ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ علی ما بایعوہم علیہ، اور اسی موقف پر میری بیعت کی ہے، اسی منہج پر میری بیعت کی ہے، اسی شرط پر میری بیعت کی ہے جس شرط پر انہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی۔ علی المرتضیٰ بتاتے ہیں کہ میری خلافت برحق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے پہلے 3 خلفاء کی خلافت برحق تھی۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ فِي الْأَنصَارِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو شورا ہے فیصلہ کرنے والی، خلیفہ کس نے بننا ہے، یہ فیصلہ انصار اور مہاجرین کے سپرد ہے۔ انصار اور مہاجرین فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ لِلَّهِ فِي ذَلِكَ رِضَا، فرماتے ہیں اگر انصار مہاجرین کسی ایک بندے پر اتفاق کر لیں، اس کا نام خلیفۃ المسلمین رکھ دیں، تو اللہ کی قسم اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہی اللہ کی مراد ہوتی ہے۔ فرمایا جن انصار اور مہاجرین نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا، انہوں نے ہی مجھ علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ جن انصار اور مہاجرین نے عمر کو خلیفہ بنایا تھا، انہی انصار اور مہاجرین نے مجھ علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ جن مہاجرین اور انصار نے عثمان بن عفان کو خلیفہ بنایا تھا، انہی مہاجرین اور انصار نے مجھ علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ اگر وہ تینوں خلفاء برحق تھے تو میں علی بھی برحق خلیفہ ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں کہ میں برحق کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرے سے پہلے 3 اور برحق تھے، اور فرماتے ہیں کہ جس کی بیعت پر مہاجرین اور انصار جمع ہو جائیں، وہ اتفاقی طور پر کہہ دیں یہ ہمارا خلیفہ ہے، جو شخص اس کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اس کی بیعت سے انکار کرتا ہے، اس کو مار مار کر مجبور کیا جائے گا کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت کرے۔ اور اگر وہ انکار پر ڈٹ جائے کہ میں خلیفۃ المسلمین کی بیعت نہیں کرتا، میں اسے خلیفہ نہیں مانتا جس کو انصار اور مہاجرین نے خلیفہ بنایا ہے، تو فرمایا قاتلوہ، انصار اور مہاجرین اور سارے مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں گے، اس سے قتال کریں گے، کیونکہ اس نے مومنین کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ مومنین کا راستہ۔ کون کہتا ہے کہ ابو بکر کا راستہ، ابو بکر کی خلافت مومنین کا راستہ ہے، عمر کی خلافت مومنین کا راستہ ہے، عثمان کی خلافت مومنین کا راستہ ہے؟ یہ کس نے کہا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ اور کہا کس کتاب میں؟ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام یاد کر لو، نہج البلاغہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے۔ جاؤ، آج بھی یہ عبارت نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اگر نہج البلاغہ میں یہ عبارت موجود نہ ہو، جو سزا آپ کہو گے ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگلا حوالہ، ہم تو اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں اور علی کے لختے جگروں کو ماننے والے، ہم حسنین کریمین کے ماننے والے۔ لیکن حسنین کریمین کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کی سیرت اور ان کا کردار کیا تھا؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟
کتاب پھر تمہاری ہے ہماری نہیں، کتاب پھر سے تمہاری ہے ہماری نہیں، تمہاری کتاب ہے، معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، معتبر ترین کتابوں میں سے۔ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ، کون ہے حسن؟ جن کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوسرے امام ہیں، امام معصوم علی رضی اللہ عنہ پہلے امام معصوم ان کے مذہب کے مطابق، اور حسن رضی اللہ عنہ دوسرے امام معصوم، ان کے امام معصوم، اور ہمارے بھی سیدنا و مولانا، سیدنا و مولانا، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے نوجوانوں نے جنت کے سردار حسن بن علی رضی اللہ عنہ جب صلح کرتے ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے، حسن رضی اللہ عنہ نے جو امام معصوم ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق امام معصوم غلطی کر سکتا، اس امام معصوم نے، ان کے امام معصوم نے، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں غلطی کی، بالکل سچ کہا، سچ فرمایا، سچ کیا۔ کہتے ہیں باقاعدہ خط لکھا ہے، باقاعدہ معاہدہ لکھا ہے، معاہدہ لکھ کر دستخط کیے ہیں، لکھتے ہیں ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہ صلح نامہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو میں حسن بن علی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے کر رہا ہوں۔ صالح علیہ علی ان یسلم علیہ ولایت امور المسلمین، معاہدہ یہ ہے کہ میں حسن بن علی، علی کا بیٹا حسن، نبی کا نواسا حسن، نوجوانان جنت کا سردار حسن، میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے تمام معاملات کا خلیفہ اور ولی الامر قرار دیتا ہوں، اپنا بھی اور سارے مسلمانوں کا خلیفہ کس کو بناتا ہوں؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو۔ کیوں بناتا ہوں؟ کیوں بناتا ہوں؟ مقصد کیا ہے میرا؟ معاویہ خلیفہ کیوں بن جائیں؟ علی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت الخلفاء الراشدین، میں چاہتا ہوں کہ معاویہ آئے، پوری امت پر کتاب اللہ کو نافذ کریں، سنت رسول اللہ کو نافذ کریں، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو نافذ کریں۔ اگر علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کنہیں کہہ رہے ہیں؟ پھر تو چاہیے تھا نا کہ کہتے خلیفہ راشد کے طریقے پر، میرے والد کے طریقے پر عمل ہو۔ کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے حوالے یہ خلافت اس لیے کر رہا ہوں، یہ کتاب اللہ پر بھی عمل کروا سکتے ہیں، یہ سنت رسول اللہ پر بھی عمل کروا سکتے ہیں، اور خلفائے راشدین کی سیرت پر بھی عمل کروا سکتے ہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہما۔ کتاب تمہاری، امام تمہارا، اور امام معصوم بھی تمہارا۔ ہم تو معصوم نہیں مانتے نا، انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما، ان کا یہ فیصلہ معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہوا، کوئی مائی کا لال جرت کر کے انکار تو کرے، بتائے کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا، اور یہ حسن رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم۔ ہمارا یہ جو نعرہ ہے یہ حقیقت میں علی کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ ہے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ تیسری کتاب الشافی فی الامامہ ہے، الشافی فی الامامہ، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں شیعہ کے بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ ہیں، الشریف مرتضی کے نام سے مشہور ہیں، ویسے نام محمد بن علی ہے، اور آگے نسب کہتے ہیں کہ علی المرتضی سے ملتا ہے۔ کتاب لکھی
तज़किरा किया, कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अली अल मुर्तजा के 14 शागिर्द बयान करते हैं। कितने? 14 शागिर्द। 14 शागिर्द कहते हैं हमने अली अल मुर्तजा से ये सुना, अली अल मुर्तजा ने खुतबा दिया, आओ अली को माने, आओ मिलकर अली को माने। कहां हैं अली के नारे मारने वाले? आओ मिलकर अली को मानते हैं। जो अली ने कहा वो हमारा अकीदा, जो अली ने नहीं कहा उसको फिर अकीदा बनाने वाले, उनका अली से कोई ताल्लुक। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। देखा कि एक शख्स सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को बुरा भला कह रहा है। क्या कर रहा है? बुरा भला कर रहा है। पहले तो उसको बुलाकर उसकी ठुकाई की, अली उल मुर्तजा ने ठुकाई की। ठुकाई करने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया सुन लो दुनिया वालों, अबू बकर उमर की शान में गुस्ताखी करने वालों सुन लो। मैं नहीं कह रहा, अली उल मुर्तजा कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अली उल मुर्तजा। किताब तुम्हारी, मुसन्निफ तुम्हारा, मजहब तुम्हारा, और पहला इमाम मासूम भी तुम्हारा। हमारे तो चौथे हैं ना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। हम उनको चौथा मान कर भी उनके सारे अकीदे भी मानते हैं, उनकी सारी तालीमात को भी मानते हैं। तुम पहला कहकर न उनका अकीदा मानते हो, न उनका अमल मानते हो, न सीरत न किरदार। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया, अबू बकर उमर के बारे में बात सुनी, बर्दाश्त न कर सके, ठुकाई करके खुतबा फरमाया, फरमाया सुनो अबू बकर उमर की शान में गुस्ताखी करने वालों सुनो। उसमें भी यही अकीदा लिखा हुआ है, उसमें भी यही मनहज लिखा हुआ है, उसमें भी अली का अकीदा लिखा है, उसमें भी हसनैन करीमैन का अकीदा लिखा है, उसमें भी नबी का अकीदा लिखा है। वही अकीदा हमारा है। हम भी कहते हैं आओ मिलकर अहले बैत को माने। ये महीना अहले बैत का महीना है। क्यों? हमारे अहले बैत को इस महीने में बड़ी गालियां दी जाती हैं। नबी के अहले बैत को इस महीने में बहुत गालियां दी जाती है, बहुत दुश्मनान किए जाते हैं। इसलिए हमने ये महीना अहले बैत के नाम कर दिया है। तुम अहले बैत को गालियां दो, हम अहले बैत की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तुमने पहले तो अहले बैत को वैसे ही अहले बैत से निकाल दिया, अहले बैत को अहले बैत से निकाल दिया। कुरान ने जिन्हें अहले बैत कहा उनका इनकार कर दिया, और फिर जिनको अहले बैत माना उनकी भी एक भी नहीं मानी, एक भी नहीं मानी। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु का अकीदा क्या है? अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो आपको मालूम हो गया है ना। अबू बकर को पहला नंबर देते, उमर को दूसरा, उस्मान को तीसरा नंबर देते थे। अबू बकर की तो शान ही क्या है, पहले नंबर वाले की तो शान ही क्या है, उनका तो मकाम ही क्या है। जो दूसरे नंबर वाले हैं उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, जब दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, तो अली उल मुर्तजा ने कहा था, अली उल मुर्तजा ने कहा कि उमर तुम वो हस्ती हो जिसको देखकर मैं अपनी जन्नत सीधी करता हूं, जिसको देखकर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह से मिलूं इस हाल में कि मैं उमर तुम्हारे जैसे अमल करता हूं। तुम दुनिया से चले गए हो, अल्लाह की कसम आज दुनिया वालों को पता चला है कि आपको नबी करीम और अबू बकर के साथ जगह मिलनी है। आज दुनिया वालों को पता चला है, क्योंकि आज आपने अपने शहीद होने से पहले अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इजाज़त मांगी कि मुझे हुजरा आयशा में दफन होने की इजाज़त दे दें, क्योंकि हुजरा आपका है ना, इजाज़त आपने देनी है। उन्होंने इजाज़त दी। दुनिया वालों को आज पता चला है कि ना नबी से तुम दुनिया में जुदा हुए, न कब्र में, न हश्र में जुदा होगे। दुनिया वालों को आज पता चला है, अल्लाह की कसम व अईमुल्लाही, अल्लाह की कसम। अली को नबी की जिंदगी में भी पता था कि नबी के साथ न दुनिया में तुम्हारा ताल्लुक टूटना है, न कब्र में, न हश्र में, न जन्नत में।
مجھے پتا تھا کہ عمر تمہیں نبی کے پہلو میں جگہ ملے گی، تمہیں ابو بکر کے پہلو میں جگہ ملے گی۔ مجھے کیسے پتا چلا تھا؟ نبی نے بتایا نہیں تھا، مجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں میں جب بھی علی کہتے ہیں، علی کا عقیدہ ہے، علی کے ماننے والوں علی کا عقیدہ ہے، علی کہتے ہیں نبی نے جب بھی تذکرہ کیا اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی بات کرتے نبی فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر آئے۔ پھر فرماتے خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے میں نے اور ابو بکر و عمر نے ایسا کیا۔ نبی کی اس بات سے میں اکثر سنا کرتا کہ نبی ایسے ہی فرماتے، اپنے سے ابو بکر و عمر کو جدا۔ مجھے اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ نے قبر میں بھی نبی سے جدا ہونا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ علی المرتضیٰ کا عقیدہ۔ آؤ علی کو ماننے والوں، آؤ اہل بیت کا دم بھرنے والوں، تمہارا نعرہ بڑا اچھا ہے، بہت دل فریب نعرہ ہے، اس نعرے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو عمل میں ہے، دعوے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو دلیل میں ہے۔ آؤ مل کر اہل بیت کو مانیں، آؤ مل کر علی کو مانیں، آؤ مل کر نبی کو مانیں۔ جس کو ماننے کا نبی کہہ دیں اس کو ماننا شروع کر دو، جس کو ماننے کا علی کہہ دیں اس کو ماننا شروع کر دو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جب عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، 6 بندوں کی کمیٹی بنی تھی، 6 کے 6 عشرہ مبشرہ ہیں جن کو ایک ہی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ 10 کو، ان میں سے 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہیں جن کی کمیٹی بنا کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا۔ پھر 2 کی ٹولیاں بن گئیں، 6 کو 2 میں تقسیم کیا، 3 ٹولیاں بن گئیں کہ ہر بندہ ایک اپنے ساتھی سے فیصلہ کرے گا کہ اس میں سے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو 6 میں سے 3 کا نام آگے آ گیا، ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دوسرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تیسرے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 3 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فیصلہ میں کروں گا خلیفہ کس نے بننا ہے، یعنی کہ میں نہیں بننا چاہتا، عثمان یا علی سے رضی اللہ عنہما ان دونوں میں سے میں کسی کو خلیفہ بناؤں گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہماری کتاب ہے، ہم تو ماننے والے ہیں علی کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا جو تم دونوں میں سے زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ علی نے کہا عبد الرحمن تمہارا فیصلہ مجھے قبول ہے، عثمان نے کہا تمہارا فیصلہ عبد الرحمن مجھے قبول ہے۔ جس کے فیصلے کو علی قبول کریں اس کی شان، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تم تو کہتے ہو ہمارے امام معصوم ہے نا، اسی امام معصوم نے کہا عبد الرحمن تمہارا فیصلہ مجھے قبول ہوگا، اور عبد الرحمن نے کہا میں خلیفہ اس کو بناؤں گا جو تم دونوں میں سے زیادہ شان والا ہوگا، زیادہ مقام والا ہوگا۔ علی اور عثمان دونوں نے اتفاق کیا آپ کا فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں عثمان بن عفان کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، میں عثمان بن عفان کو امیر المومنین بناتا ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا اس کائنات میں سب سے پہلا شخص جس نے عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ آؤ علی کو ماننے والوں مل کے علی کو مانتے ہیں۔ علی کے خلیفہ، علی کے امیر المومنین عثمان بن عفان بھی ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی۔ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے، ہماری دعوت بھی یہی ہے۔ ہماری دعوت ہے کہ صرف نام تک نہ رہو، کام بھی کرو اہل بیت والے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں ابو الحیاج الاسدی کو کہ آؤ میں تمہاری وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو میری ڈیوٹی نبی پاک نے لگائی تھی۔
جو ڈیوٹی نبی نے علی کی لگائی تھی آج علی تمہاری لگانا چاہتا ہے. وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ آج علی کا عقیدہ ماننے والا کون ہے؟ آج علی کے طریقے پہ چلنے والا کون ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ سننے والوں نے کرنا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، کوئی مورتی کھڑی ہو اس کو گرا دو، کوئی مورتی کھڑی ہو تو اس کو کسی بزرگ کی کوئی مورتی، کوئی اسٹیچو، کوئی مجسمہ ہو تو اس کو بتاؤ کس کا مذہب مجسموں پر قائم ہے؟ بتاؤ کس کا مذہب ہے؟ مجسمے کون بناتا ہے بزرگوں کے؟ مجسموں کی عبادت کون کرتا ہے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں نبی نے میری ڈیوٹی لگائی، کوئی مجسمہ کھڑا دیکھو اس کو گرا دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کوئی قبر ایک بالش سے اوپر زمین سے نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو. بتاؤ آج علی کے عقیدے کو کس نے اپنایا ہے؟ علی کو کس نے مانا ہے؟ ہم علی کو ماننے والے، ہم اہل بیت کو ماننے والے. یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے. ہم نے اہل بیت کو دی جانے والی گالیوں کے مقابلے میں ان کی شان بیان کر لی ہے، ان کا مقام بیان کرنا ہے. ہم بیان کرتے، ہم علی کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ہم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان بھی بیان کرتے ہیں. جنت کی عورتوں کی تو سردار ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ہماری تو عورتیں جنت میں ان کی سرداری میں جانے والی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ کو نہیں مانتے ہو. ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس جنت کی سردار فاطمہ ہے ہم نے اس جنت میں جانا ہے، ہم نے اس جنت میں جانا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں کے لیے ہماری چھت پالو. قرآن نے کہا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، تم نے ماننے سے انکار کر دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت کے فرد ہیں، نبی کے چچا اور علی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، جن بارے میں نبی دعائیں کرتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ قرآن کا علم عبداللہ بن عباس کو دے دے. اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ دین کی سمجھ عبداللہ بن عباس کو دے دے. ان عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اکرمہ تابعی، اپنے استاد سے جو انہوں نے علم حاصل کیا. قرآن کی تفسیر اکرمہ تابعی نے کس سے پڑھی؟ عبداللہ ابن عباس سے، نبی کے چچا زاد سے، علی کے چچا زاد سے. اکرمہ تابعی کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، لیکن کچھ بدبخت ماننے کے لیے تیار. کہتے ہیں جو چاہے میرے سامنے آئے میدان میں آ کر مجھ سے مباہلہ کر لے، مجھ سے مباہلہ کر لے. میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی بیویاں اس آیت میں اہل بیت کی مصداق ہیں. اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. آؤ مجھ عبداللہ بن عباس کے شاگرد سے مباہلہ کر لو. جو جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، آؤ میدان میں. اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو، تم نبی کے فرمان کو بھی نہیں مانتے ہو، تم علی کی تعلیم کو بھی نہیں مانتے ہو، آؤ میدان میں آ کر مباہلہ کر کے فیصلہ کر لو. اگر قرآن نے، اگر اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہ کہا ہو تو ہم تباہ و برباد ہو جائے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے. لیکن اگر قرآن نے، اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہو تو ہم بد دعا کریں گے تب جب تم نہیں مانو گے کہ اللہ پھر تمہیں برباد کر دے. آؤ فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ اپنے بیٹوں کو لے کر، آؤ اپنی عورتوں کو لے کر، آؤ اپنے آپ کو میدان میں لے کر آؤ. اللہ کی کتاب پر مباہلہ کرتے ہیں، فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا.
یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کے فرد ہیں ان کے شاگرد اکرمہ نے کہا۔ ہمارا تو وہی موقف ہے جو اہل بیت کا موقف ہے، ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی تعلیم پر عمل کرتے رہیں، جب تک زندہ رہیں اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے۔ جب موت آئے ہمیں اہل بیت کی محبت پر موت آئے، ہمیں اہل بیت کے والدین کی محبت پر موت آئے۔ بولو اہل بیت کے والدین کی محبت پر موت آئے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے اور ان کے والدین کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ کر۔ آمین۔ اہل بیت ہماری جان ہے، اہل بیت ہماری جان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت کے بغیر۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی جوش اور اسی جذبے پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔